دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی، یہ آپ کو ضرور رجسٹر ہونا چاہیے۔ یہ وہ پاکستان کو اس وقت یاد کر رہے ہیں جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے 2013 میں۔ ملک جو تھا وہ یعنی بہت بری حالت میں تھا، اور یہ اس وقت یعنی پروجیکشن کی گئی تھی کہ یہ 6 سے 7 مہینے میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی وہ اس ملک میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں صرف 3 سال کے قلیل عرصہ میں 2016 تک پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، اور تمام مہنگائی کتنی تھی 2%، اور جنرل مہنگائی کتنی تھی 3.6%، اور ترقی کا رفتار پہیہ کیا تھا 6%۔ شرح منافع کے لیے میں سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ 5.25%۔ تو پھر جو ملک میں ایک کانسپریسی کے تحت ان کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا گیا، ملک میں افراتفری پھیلائی گئی، ایک جو ہاتھ سے چنے ہوئے تھا 2011 میں، یہ اسی مینار پاکستان کے نیچے کروڑوں روپے لگا کے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اس کی حکومت لائی گئی، 2018 کے الیکشن چوری کیا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو پاکستان کی معیشت 24ویں دنیا کی معیشت سے 47ویں معیشت بن چکی تھی۔ یہ آپ حقائق جو ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ قوم کو شیئر کریں، اور پچھلے جو 16 مہینے تھے وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ چکی تھی، ورنہ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا۔ وہ اس لیے لی کہ اگر نہ لیتے اور نہ پوری کوشش کرتے تو شاید ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اب دوبارہ ملک کی معیشت کے لیے دن رات وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ کہتے تھے جو ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے، آج دیکھیں کہ ہر جو بڑی قوت ہے، جو بڑے ممالک ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی یعنی تعلقات کو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کوئی دنیا کے کوئی صدور یہاں آ رہے ہیں، کوئی صدور کو ملنے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ انشاءاللہ جہاں ہم کھڑے ہیں ان کی دعاؤں سے پاکستان کو کچھ نہیں ہونا، پاکستان نے دوبارہ ابھرنا ہے، پاکستان نے دوبارہ ایک معیشی قوت بننا ہے۔ یہ آلریڈی ایٹمی قوت ہے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں، یہ آلریڈی میزائلی قوت ہے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں۔ اس کو معاشی قوت بنانے کے لیے میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ان بھور سے نکلیں گے، مہنگائی بھی نیچے آئے گی۔ دیکھیں بھائی، وزیر اطلاع صاحب نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی لیڈرشپ انہوں نے، دیکھیں ایک چیز تو پروون ہے، یعنی 1.5-2 سال پہلے ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے، اور صرف مسلمانوں نے نہیں دیے، پاکستانیوں نے، اس میں یہودوں نے، عیسائیوں، بہت لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا کہ ایک فورن فنڈڈ جماعت ہے۔ اب آگے سن لینا جی، سن لینا، آپ سن لینا، بات کرتے سن تو لینا یار، صبر کریں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا، اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا۔ پنجاب حکومت جو ہے بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہم نے کرنا ہوتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ہم نے قانون آئین کے تحت جو پروسیس ہے، حکومت اس میں کوئی ٹیمپر نہیں کر رہی، نہ صبح شام عمران خان صاحب کی طرح ڈی جی ایف آئی کو بلاتی ہے، نہ ڈی جی نیب کو بلاتی ہے، نہ چیئرمین نیب کو بلاتی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے بات یہ کیبنٹ اپنا کام کر رہی ہے، اور جو قانون آئین کے تحت جو معاملات ہیں وہ خود بخود طے ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ ملک کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے، میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے، میں ساری زندگی مفاہمت کرتا رہا ہوں، اسی پی ٹی اے کے دھرنے میں نے میاں نواز شریف صاحب کی اجازت اور ان کے ڈائریکشن پہ ان سے بات چیت کر کے اٹھائے، تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن 9 مئی کا واقعہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو اس میں ملوث ہیں جو بھی ہیں، قانون آئین کے بنا ان کو سزا ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔